بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مارخور میڈیا نیٹ ورک اور میں سید حماد الحسن بخاری۔ آج کل میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ اور مین سٹریم میڈیا جو ہے وہاں پہ کافی بحث چل رہی ہے، جس صدارتی نظام اور خاص کر کے جو مغرب یعنی کہ امریکہ کے پے رول پہ چل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں صدارتی نظام آیا تو ہماری لاشوں سے گزر کے آئے گا، تو یہ ہوگا تو ہوگا۔ آج ہم آپ سے بات کریں گے ان 3-4 چیزوں پہ۔ پہلی چیز، قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان میں کون سا نظام چاہتے تھے؟ دوسری چیز، کیا آج سے پہلے یا آج تک پاکستان میں کبھی کوئی صدارتی نظام نافذ ہوا ہے یا کبھی آیا ہے؟ تیسری چیز، کیا پاکستان میں صدارتی نظام نافذ ہو سکتا ہے؟ اور چوتھی چیز، صدارتی نظام اسلام کے کتنے قریب ہے؟ تو پہلی چیز، قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے ایک خط لکھا تھا، اور وہ جب وہ بیمار تھے یا جو بھی ان کا سلسلہ تھا، تب انہوں نے یہ خط لکھا تھا کہ پاکستان میں نظام جو ہے وہ صدارتی نظام نافذ کیا جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے، وہ ایک وکیل تھے خود بھی، اور وہ مغرب میں رہے ہوئے ہیں، زیادہ زندگی ان کی، جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ میری مغرب میں زندگی گزری ہے، اسی طرح قائد اعظم کی زیادہ زندگی مغرب میں گزری ہے، انگلینڈ میں اور دوسرے تیسرے ملکوں میں۔ تو وہ جانتے تھے کہ صدارتی نظام جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہے، یعنی کہ پاکستان کے لیے بہترین نظام صدارتی نظام ہے۔ ایک وقت تھا، ان سے کسی گورے نے پوچھا ملک تو تم نے بنا لیا ہے، تو اب اس کا جو نظام ہے، آئین قانون، وہ کیسے بناؤ گے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ اس کا نظام اور اس کا قانون 1400 سال پہلے بن چکا، یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو نظام اور قانون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، یعنی کہ قرآن اور شریعت کی صورت میں، وہی اس ملک پاکستان کا قانون اور نظام ہوگا۔ تو یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ قائد اعظم پاکستان میں صدارتی نظام چاہتے تھے، اور یہ 100% اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ کوئی آج کل کے جتنے ہوتے ہیں نا میڈیا پہ اینکر، وہ اس بات کا ذکر بھی نہیں کریں گے آپ سے کہ قائد اعظم نے کوئی خط لکھا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ یہ نظام ہو، اور نہ ہی وہ اس بات کا انکار کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، پاکستان میں کبھی کوئی صدارتی نظام نافذ ہوا؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ پاکستان میں شروع سے ہی جمہوری نظام چل رہا ہے۔ جنرل ایوب خان جب آئے تو انہوں نے بھی کوئی پریزیڈنشل سسٹم لانچ نہیں تھا کیا، وہی MNA MPA تھے، وہ تو فوج جو ہے مجبوراً اقتدار میں آتی ہے۔ صدارتی نظام پاکستان میں کبھی نافذ نہیں ہوا۔ ضیاء الحق کا دور، تب بھی MNA MPA تھے، پنجاب میں وہ نواز شریف وزیر اعلیٰ تھا، تو اس کے بعد مشرف کا دور، تب بھی قومی اسمبلیاں چل رہی تھیں۔ تو صدارتی نظام پاکستان میں کبھی نافذ نہیں ہوا۔ یہ سارے اینکر وغیرہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ جی پاکستان میں صدارتی نظام نافذ ہو چکا ہے اور اس کا بڑا نقصان ہوا ہے۔ صدارتی نظام کبھی پاکستان میں نافذ نہیں ہوا۔ اس کی یہ چیز آپ اپنی پاکستان کی تاریخ میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں، اور آپ خود بھی سمجھدار لوگ ہیں۔ تیسری چیز، کیا پاکستان میں صدارتی نظام نافذ ہو سکتا ہے؟ تو بالکل، پاکستان میں صدارتی نظام ہی نافذ ہوگا۔ اب آپ کو یاد ہوگا طیب اردگان جو ہے، جب پہلی دفعہ وہ وزیر اعظم بنا تھا، صدر نہیں بنا تھا، اس نے آ کے ترکی کا نظام تبدیل کیا ہے۔ صدارتی نظام میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ صدر بنتا ہے، وہ اپنے ساتھ لائق اور قابل بندوں کو رکھتا ہے، اس کے لیے وہ باؤنڈ نہیں ہوتا کہ قومی اسمبلی میں سے 200-250 جو بندہ ہے، چور چکے جو اکٹھے ہوئے ہیں، انہی میں سے کسی کو اٹھا کے اس نے وزیر خزانہ لگانا ہے، وزیر خارجہ لگانا ہے، وزیر داخلہ لگانا ہے، جو بھی کرنا ہے، وہ صدر جو ہوتا ہے وہ اس چیز کا باؤنڈ نہیں ہوتا صدارتی نظام میں۔ لیکن جو جمہوریت ہے اس میں وزیر اعظم ہو یا وزیر اعظم نہ ہو اور صدر ہو، جیسے مشرف تھا، وہ بھی اپنے جتنے بھی وزیر مشیر تھے وہ اسی اسمبلی سے اٹھا کے لگاتا تھا۔ صدارتی نظام میں ایسا کوئی مجبوری نہیں ہوتی صدر کو کہ وہ قومی اسمبلی سے ہی لگائے، کیونکہ قومی اسمبلی رہتی ہی نہیں ہے۔ صدارتی نظام میں MNA اور MPA بالکل نہیں ہوتے، گورنر ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ صوبے بنائے جاتے ہیں، تاکہ جتنے زیادہ صوبے ہوں گے اتنے زیادہ گورنر ہوں گے، اور اتنا کم علاقہ ہوگا جس کو انہوں نے کنٹرول کرنا ہوگا، اور کنٹرول کر کے اس کو اچھا رزلٹ پیش کرنا ہوگا۔ تو پاکستان میں صدارتی نظام نافذ ہونا چاہیے، لازمی ہونا چاہیے، وقت کی ضرورت ہے۔ جو پاکستان میں پچھلے 70-80 سال سے قانون چل رہا ہے اور نظام چل رہا ہے، وہ ہے MNA MPA کا، اور قانون ہمارے پاس 1272 گورے کا قانون ہے۔ یہ جو پیپل پارٹی کہتی ہے ہم نے آئین بنایا، اس میں صرف کاپی پیسٹ مارا ہے انہوں نے، کوئی قانون نہیں بنایا، سب گورے کا قانون کاپی پیسٹ کر کے آئین میں ٹھاپ کے دے دیا، سوائے ایک شریعت کا ایک قانون ہے وراثت کا، باقی سب قانون وہی ہیں۔
کوئی اسلام کا قانون نہیں ہے پاکستان میں، اور لکھا جاتا ہے جی اسلامی جمہوریہ پاکستان. اسلام کا صرف ایک قانون ہے اور وہ ہے شریعت، اس کا وراثت کا، یعنی کہ جو نسل در نسل وراثت چڑھتی ہے جائیداد وغیرہ کا، اس کا قانون شریعت پہ ہے، باقی سب کچھ انگریز کا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں یہ ایم این اے ایم پی اے کیسے آتے ہیں، سارے بدماش چور چکے گلی محلے میں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اپنے چمچے، وہ 5,000 دے کے ہر گھر سے ووٹ خرید لیتے ہیں جب ووٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں، 12-13 کروڑ روپیہ یا 10 کروڑ روپیہ لگا کے الیکشن جیت کے آتے ہیں، اور اس کے بعد ایم این اے جب بن جاتے ہیں ایم پی اے تو وہاں سے 200-300 کروڑ کما کے ہی اٹھتے ہیں. اور وہ جو 200-300 کروڑ ہے وہ کدھر سے آتا ہے؟ قومی خزانے سے. اور قومی خزانے کا پیسہ کس کا ہے؟ عوام کے ٹیکس کا. تو یہ ہم سے ہی پیسہ نچوڑ کے ہمیں ہی دے کے 5,000 اور ہم سے ووٹ لے کے دوبارہ ایم این اے ایم پی اے بن جاتے ہیں. تو یہ نظام پاکستان میں نہیں چل سکتا. پاکستان اس نظام کے ساتھ اب نہیں چل سکتا مزید. پاکستان میں اب صدارتی نظام لازمی ضرور چاہیے. کوئی ایک بندہ آئے گا، وہ اچھے بندوں کو سلیکٹ کرے گا اور ملک کو آگے لے کے چلے گا. اب یہ دیکھ لیں عمران خان ہے، اس کے اوپر کرپشن کے الزامات کوئی بھی نہیں لگا سکتا، دشمن جو ہیں وہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن ان سے بھی یہ ملک نہیں چل رہا. نہ یہ احتساب کر سکے، نہ یہ باہر سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لا سکے، کیونکہ نہ یہ نظام کسی کو کرنے ہی نہیں دے گا. اللہ جنرل نصیب کرے، جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اس نظام پہ اگر فرشتہ بھی بٹھا دیں گے نا تو وہ بھی فیل ہو جائے گا. یہ نظام ہی نہیں چل سکتا. چوتھی چیز ہے صدارتی نظام اسلام کے نزدیک ہے یا نہیں. تو آپ دیکھ لیں جب خلفائے راشدین تھے، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت علی، تب ایک خلیفہ ہوتے تھے اور ان کے نیچے گورنر ہوتے تھے. یعنی کہ حضرت عمر خلیفہ ہیں تو ان کے نیچے 4 5 6 جتنے بھی صوبے تھے اس کے گورنر ہوتے تھے، اور وہ حضرت عمر کے حکم کے پابند ہوتے تھے، اور حکم اللہ کا ہوتا تھا، یعنی کہ وہ شریعت کے مطابق وہ نظام تھا. تو لیکن تھے تو گورنر سسٹم، یعنی کہ صدارتی سسٹم تھا. ایک صدر تھے خلیفہ اور ان کے نیچے گورنر. تو پاکستان میں بھی اب یہ نظام لازمی چاہیے تاکہ پاکستان اور اس کی عوام کو کوئی ترقی ملے، کوئی خوشحالی آئے. اور یہ سسٹم جو کرپشن کا سسٹم ہے، یہ جتنے بھی کرپٹ ہیں یہی بیٹھے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی عمران خان نے کوشش کی ہے وہ پیسہ نہیں نکلوا سکا باہر سے، کیونکہ عدالتوں میں بھی ان کے بندے، جج بھی ان کے، وکیل بھی ان کے، اور نیب کے پروسیکیوٹر بھی ان کے ہی ہیں. وہ چھوٹی عدالت سے سزا ہوتی ہے نیب کورٹ سے، بڑی عدالت میں آگے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آگے کیس لڑکا ہوا ہے، باہر پھر رہے ہیں دونوں باپ بیٹی. اسی طرح زرداری کا معاملہ ہے، میں آج بیمار ہوں، میں آج تکلیف میں ہوں، میں نہیں آ سکتا. نہیں، خلافت میں یا صدارتی نظام میں یہ سسٹم نہیں ہوگا. جلدی جلدی فیصلے ہوں گے، انصاف مہیا کیا جائے گا. سب سے بڑی چیز ہے یہ ایم این اے ایم پی اے نہیں ہوں گے جو چور جو ڈکیت جو ہیں، جو آپ کے علاقے سے منتخب ہو کے آ جاتے ہیں، قبضہ گروپ. تو صدارتی نظام کے حق میں جب بھی ریفرینڈم ہو ووٹ دیجیے گا، کیونکہ پاکستان کی بقا اب اسی نظام میں ہے. اور ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شکریہ.